السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر اپنے چینل پیام اسلام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 112 کے حوالے سے ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 112 میں اللہ رب العالمین نے مومنین کے لیے 7 وصف، خوبیاں، اوصاف کا ذکر کیا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تم مومن بننا چاہتے ہو تو ان اوصاف کو اپنا لو۔ پچھلے 2 اسباق میں ہم 2 وصف یعنی التائبون، العابدون، اس کا مختصر سا اس پہ ذکر کر چکے۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے الحامدون پر ہے۔ یہ تیسرا وصف ہے جو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ تو یہ اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس مومن بندے میں یہ 7 اوصاف پیدا ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبشر المؤمنین، اسے میں مومن ہونے کی خوشخبری دیتا ہوں، یا اس مومن کو میں خوشخبری دیتا ہوں۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے الحامدون۔ آئیے دیکھیں کہ حامدون کون ہوتے ہیں۔ لفظی معنی تو تعریف کرنے والے کے ہیں۔ تو اسلام میں اللہ کی تعریف کرنا مراد وہ مومن جو حالات کے اتار چڑھاؤ یا تبدیلی سے متاثر ہوئے بغیر مستقل مزاجی سے اللہ کی تعریف کرتا رہتا ہے اور احکام خداوندی کی پاسداری کی کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ کے ہر فیصلہ پر راضی اور پرسکون رہتا ہے۔ اسلام میں کسی بھی عبادت کو لے لیجئے، مرکزی نقطہ اللہ کی حمد ہے۔ اس میں کلمہ کو لیجئے، بنیادی بات کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی حمد ہے، اللہ ایک ہے، وہی معبود ہے۔ نماز کو لے لیجئے، ثنا کے بعد ہر رکعت کی ابتدا الحمدللہ، اللہ کی حمد ہے۔ قرآن مقدس اللہ کی لا ریب کتاب کی ابتدا سورۃ فاتحہ سے ہوتی ہے، تو فاتحہ کا پہلا لفظ ہی الحمدللہ ہے۔ نماز کے قیام میں حمد، رکوع میں حمد یعنی سبحان ربی العظیم، سجدہ میں حمد سبحان ربی الاعلیٰ، تشہد پر حمد کہ سب عبادتیں التحیات للہ اللہ کے لیے ہیں۔ اذان میں حمد اللہ اکبر، تکبیر میں حمد۔ متعدد احادیث میں آپ کے منہ سے نکلتی ہوئی دعاؤں کے الفاظ کو نقل کیا گیا ہے۔ آئبون، تائبون، عابدون، یعنی آپ نے ہمیشہ اپنی دعا کی ابتدا جو ہے وہ حمد سے کی ہے، یعنی ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئبون، تائبون، عابدون، یعنی توبہ کرنے والے جو ہیں، اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان کی اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں۔ حمد کا مطلب اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور کیوں نہ شکر ادا ہو کہ اس ہستی کا جو تمام مخلوق کا محسن ہے، اس کی نعمتوں، احسانات، رحم و کرم کی کوئی حد ہے کہ انسانی وجود کو لے لیجئے، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک، ناک، کان، آنکھیں، زبان، دماغ، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہیں۔ پھر اس کے بعد آب و ہوا دیکھ لیں جو اللہ نے ہمارے لیے پیدا، سانس لینے کے لیے آکسیجن، پھر صحت اور تندرستی، اور اعضاء کا اس طرح سنوارنا، یعنی ایک ایک نعمت، انسان تو کسی ایک نعمت کے ایک حصے کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہمیں آخری نبی کے امتی بنا دیا، اس نبی کے امتی
جس کی امت میں شامل ہونے کے لیے انبیاء اور رسل دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں اس آخری کی نبی کی امت میں سے لے لے، اس نبی کا امتی بنا دے۔ شکر تو بنتا ہے نا اس ذات کا، اور بے حد و حساب بنتا ہے جو اپنی مخلوق پر بے حد بے پایاں رحیم ہے۔ جو فرشتے شام کو ہمارے گناہ لے کر جاتے ہیں، صبح انہی کے ہاتھوں ہمیں ہمارا رزق بھیج دیتا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی صبح سے شام تک کرتا ہے، شرک کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، اللہ اسے بھی بھوکا نہیں سلاتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا پھر اس سے بڑھ کر اور ایک بات کیا ہے، ایک سے بڑھ کر اور ایک، اللہ سے مانگے اللہ خوش ہوتا ہے، ہم مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ کیا بات ہے اس کی ذات کی، مانگے تو خوش ہوتا ہے، اگر اس سے نہیں مانگتے، رشتہ نہیں رکھا، یہ تعلق نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں کیوں نہیں مانگا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ شکر کرو گے میں اور دوں گا اور دوں گا، تو پھر ہم کیوں نہ اس کا شکر بجا لائیں۔ یعنی ہماری زبان پر بس شکوے ہوتے ہیں، ہم اپنی کرتوتوں کی طرف نہیں نگاہ ڈالتے، اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے۔ اللہ نے کتنا بھرم رکھا ہوا ہے، اگر ہمارے جو اعمال ہیں ان پہ اللہ پردہ اٹھا دے، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، اس کے باوجود ہمارے عیبوں کو اللہ بھول جاتا ہے۔ انسان جب اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے اپنے تمام گناہوں نافرمانیوں کے باوجود، جب کہتا ہے یا اللہ یا الہی، تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ یعنی کتنا کریم اللہ ہے، کتنا رحیم اللہ ہے، پھر اس کی ہم تعریف نہ کریں۔ یعنی اللہ ہر وقت اپنے بندے کی اس توبہ کے انتظار میں ہے، اس کی حمد کے انتظار میں ہے۔ اچھا دوسری طرف بندے کی جو بے بسی ہے اس کا ذکر جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں انسانوں کی جماعت، ان استطاعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو، استطاعت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماء، میرے زمین کی حدود سے نکل جاؤ، آسمان سے نکل جاؤ، زمین و آسمان کی حدود سے نکل جاؤ۔ تو کبھی تصور کیا ہے کہ زمین و آسمان کی حدود کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ کہاں نکلیں گے، کیسے نکلیں گے؟ اور اللہ پھر خود ہی فرماتے ہیں لا تنفذون الا بسلطان، اللہ کے طاقت، اللہ کے حکم کے بغیر تم نہیں نکل سکتے، تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ کتنا بے بس ہے انسان اللہ کی ذات کے آگے، پھر اس کے باوجود اتنا گھمنڈ، اتنا طاقت، اتنی لاپرواہی، بے حسی، کہ بن مانگے نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ آنکھیں مانگی تھی اللہ سے کسی نے، زبان مانگی تھی جب ہم پیدا ہوئے تھے، اللہ سے ہاتھ مانگے تھے، کان مانگے تھے، بن مانگے نہیں عطا کیا۔ اور ایک ایک نعمت اس کو کروڑوں لاکھوں میں نہیں تولا جا سکتا، بن مانگے دے دیا۔ پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہ کریں تو اس سے بڑی بدبختی اور انسان کی کیا ہے کہ جب انسان اللہ، دیکھیں دنیا میں بھی یہ ریت ہے کہ انسان جب کسی کا شکر ادا کرتا ہے وہ انسان خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے احسان کیا اس کا شکریہ ادا کرو تو وہ انسان خوش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات میں یہ صفات حد درجہ پائی جاتی ہیں جب ہم اللہ کی نعمتیں بے حد و حساب ہیں، اللہ کی ذات بلند و بالا جس کا کوئی انتہا نہیں ہے، اور اختیار اور طاقت کا مالک ہے، اس کے باوجود اگر ہم اللہ کی حمد بیان نہ کریں، اللہ کا شکر، یعنی اللہ کی نعمتوں کا جو حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن حق ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ کی حمد ہے، اللہ کی شکر کرنا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے۔
اور اخلاص اس میں، اللہ کے رضا کی طلب، اللہ کی نعمتوں کا اقرار، یہ تیسرا وصف ہے جب یہ مومن میں پیدا ہو جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر توبہ، انسان توبہ کرے اپنے اعمال پر، دوسرے نمبر پر عابدون، اللہ کی عبادت میں جٹ جائے۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ کا حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کو اپنا لے، اپنی زندگی جو ہے اس کو تابع کر لے اللہ اور اللہ کے رسول کے۔ اور الحامدون، اللہ کی حمد بیان کرتا رہے صبح و شام، ہر وقت اپنی زبان سے ہم بیان کرے اور وجود اور اعمال سے اس کا اظہار ہو۔ تو یہ تیسرا وصف ہے اگر کسی انسان میں پیدا ہو جائے تو وہ مومنین کی منزل میں تیسرے سٹیپ پر پہنچ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص سے اپنی حمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی حمد کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ آمین۔ اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔